تقریباً 13.8 ارب سال پہلے کائنات کی ابتدا ایک عظیم دھماکے سے ہوئی جسے ہم بگ بینگ کہتے ہیں۔ اس وقت سارا مادہ، توانائی، جگہ اور وقت ایک نہایت ہی گرم اور بے حد چھوٹی اور گھنی حالت میں موجود تھے۔ پھر اچانک کائنات پھیلنے لگی اور جیسے جیسے یہ پھیلی ٹھنڈی بھی ہوتی گئی۔ ایک سیکنڈ کے بہت چھوٹے حصے میں سب سے بنیادی ذرات وجود میں آئے، جیسے کوارکس، الیکٹرونز اور فوٹونز۔ کچھ ہی دیر میں کوارکس نے مل کر پروٹون اور نیوٹرون بنائے، جو ایٹمی ذرات کی بنیاد ہیں۔ چند منٹ کے اندر اندر سب سے پہلے ہلکے عناصر، خاص طور پر ہائیڈروجن اور ہیلیم وجود میں آئے۔ کئی لاکھ سال تک کائنات ایک گرم اور روشن گیس جیسی رہی، جب تک کہ یہ اتنی ٹھنڈی نہ ہو گئی کہ الیکٹرون ایٹم کے مرکز سے جڑ سکے۔ اس لمحے کے بعد روشنی آزاد ہو گئی اور آج ہم اسی کو کائناتی مائکرو ویو بیک گراؤنڈ کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ وقت کے ساتھ کائنات میں مادہ ہر جگہ برابر نہیں پھیلا ہوا تھا، کہیں کہیں ذرا زیادہ تھا اور کہیں کم۔ زیادہ کثافت والی جگہوں کو گریوٹی نے اپنی طرف کھینچ لیا اور یوں ان سے پہلے ستارے اور کہکشائیں وجود میں آئیں۔ ستاروں کے اندر ہائیڈروجن جلنے لگی اور بھاری عناصر جیسے کاربن، آکسیجن اور لوہا بننے لگے۔ جب بڑے ستارے اپنی زندگی کے آخر میں پہنچے تو وہ زبردست دھماکوں سپر نووا سے پھٹ گئے اور یہ بھاری عناصر خلا میں بکھر گئے۔ انہی اجزاء میں بعد میں نئے ستارے اور سیارے بنے، جن کے گرد گرد و غبار اور گیس کی گولائی میں ڈسکیں گھومتی رہیں۔ تقریباً 4.5 ارب سال پہلے جب زمین نئی بنی تھی، زندگی کی کہانی شروع ہوئی۔ اس وقت زمین بہت گرم اور پرتشدد جگہ تھی۔ اس کی سطح پگھلے ہوئے لاوے سے بھری ہوئی تھی اور اوپر سے مسلسل شہاب ثاقب اور دمدار ستارے گر رہے تھے۔ جیسے جیسے زمین ٹھنڈی ہوئی، آتش فشاں پھٹنے لگے اور گیسیں خارج ہوئیں، جن سے ابتدائی فضا بنی، جو زیادہ تر کاربن ڈائی آکسائیڈ، میتھین، امونیا اور پانی کی بھاپ پر مشتمل تھی، مگر اس میں آکسیجن نہ ہونے کے برابر تھی۔ اسی دوران دمدار ستاروں کے برفیلے ٹکڑے اور زمین کے اندر سے نکلنے والی بھاپ سطح پر جمع ہو کر سمندر بن گئے۔ یہ سمندر ایک عظیم کیمیائی تجربہ گاہ ثابت ہوئے، جہاں زندگی کے اجزاء آپس میں مل سکتے تھے۔ ماہرین کے مطابق زندگی ایک قدرتی عمل کے تحت شروع ہوئی، جسے ابائیوجینیسس کہا جاتا ہے، یعنی بے جان کیمیا سے جاندار وجود میں آنا۔ سورج کی تیز شعاعیں، بجلی کی کڑک اور آتش فشانی گرمی نے ان سمندروں میں سادہ سالمات کو زیادہ پیچیدہ مرکبات میں بدلا۔ لاکھوں برسوں میں یہ سالمات مل کر ایسے ڈھانچے بنانے لگے جو معلومات محفوظ کر سکتے تھے اور اپنی نقل تیار کر سکتے تھے۔ آخر کار ممبرین میں گھرے ہوئے ابتدائی چھوٹے چھوٹے خلیے وجود میں آئے، جن سے تقریباً 3.5 سے 4 ارب سال پہلے پہلی مائکروسکوپک زندگی جنم لے چکی تھی۔ اربوں سال تک زندگی صرف ننھے جانداروں پر مشتمل رہی، جیسے بیکٹیریا اور آرکیا، مگر یہ چھوٹے جاندار زمین کو بدلنے لگے۔ تقریباً 2.5 ارب سال پہلے ایک خاص قسم کے بیکٹیریا، جنہیں سائیانو بیکٹیریا کہا جاتا ہے، سورج کی روشنی سے خوراک بنانے لگے اور بطور ضمنی پیداوار آکسیجن خارج کرنے لگے۔ سائنس میں اس دور کو گریٹ آکسیڈیشن ایونٹ کہا جاتا ہے۔ اس نے زمین کی فضا کو بدل ڈالا اور آکسیجن میں سانس لینے والے پیچیدہ جانداروں کے لیے راہ ہموار کی۔ آکسیجن کی موجودگی نے کثیر خلوی جانداروں کو ترقی دی اور تقریباً 54 کروڑ سال پہلے کیمبرین دور میں زندگی میں ایک زبردست دھماکہ ہوا، جب جانوروں کی زیادہ تر بڑی اقسام پہلی بار ظاہر ہوئیں۔ پھر سمندر میں زندگی پروان چڑھنے لگی اور آخرکار کچھ جاندار خشکی پر آنے لگے۔ سب سے پہلے پودے آئے، تقریباً 47 کروڑ سال پہلے،
جن کے بعد کیڑے اور دوسرے چھوٹے جاندار نمودار ہوئے۔ انہوں نے بنجر زمین کو رہنے کے قابل بنایا۔ تقریباً 36 کروڑ سال پہلے پہلی بار ریڑھ کی ہڈی والے جانور خشکی پر آئے۔ یہ ایمفیبینز کہلائے، جو مچھلیوں سے نکلے تھے اور ان کے پاس مضبوط پنکھ اور ابتدائی پھیپھڑے تھے۔ یوں وہ پانی اور خشکی دونوں پر زندہ رہ سکتے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے بعد زمین پر رینگنے والے جانور، پھر دودھ پلانے والے اور آخرکار انسان پیدا ہوئے۔ جب تقریباً 36 کروڑ سال پہلے پہلے ایمفیبینز یعنی مینڈک جیسے جاندار خشکی پر نکلے تو یہ زندگی کی تاریخ کے سب سے جرأت مندانہ لمحات میں سے ایک تھا۔ وہ کروڑوں سال تک گھنے اور آکسیجن سے بھرے جنگلات میں پھلتے پھولتے رہے، جہاں دیو ہیکل فرنز اور بگلے کے برابر سائز کے ڈریگن فلائز موجود تھے، مگر ایمفیبینز اب بھی پانی پر انحصار کرتے تھے۔ کچھ ہی عرصے بعد رینگنے والے جانور یعنی ریپٹائلز نمودار ہوئے، جن کے پاس ایک زبردست ایجاد تھی، ایمنیوٹک انڈا، جس کی وجہ سے وہ بغیر پانی کے بھی انڈے دے سکتے تھے، اور اس طرح وہ خشکی پر قابض ہو گئے۔ انہی ابتدائی ریپٹائل سے ڈائناسورز وجود میں آئے، جنہوں نے 16 کروڑ سال سے زیادہ عرصہ زمین پر حکمرانی کی۔ کچھ عمارت جتنے اونچے تھے اور کچھ گھوڑے کی طرح تیز دوڑ سکتے تھے، لیکن تقریباً 6.5 کروڑ سال پہلے ایک بہت بڑا شہاب ثاقب زمین سے ٹکرایا، جس نے ایک عالمگیر تباہی مچا دی۔ اس واقعے نے ڈائناسورز اور بے شمار دوسری انواع کو ختم کر دیا۔ اس خاموشی کے بعد چھوٹے بالوں والے جانور یعنی ممالیہ جاندار ابھرنے لگے۔ انہوں نے تیزی سے ترقی کی اور ڈائناسورز کے چھوڑے ہوئے خلا کو پر کیا۔ کچھ نے آسمان کا رخ کیا اور چمگادڑ بنے، کچھ واپس سمندر میں گئے اور ویل بنے، اور کئی خشکی پر پروان چڑھے۔ تقریباً 2.5 کروڑ سال پہلے عظیم بندر افریقہ کے جنگلات میں نمودار ہوئے۔ ان کی ذہانت اور مضبوط سماجی تعلقات نے انہیں باقی جانوروں سے الگ کر دیا۔ وقت کے ساتھ کچھ گروہ گھنے جنگلات کی حفاظت چھوڑ کر کھلے سرسبز میدانوں کی طرف جانے لگے۔ تقریباً 70 لاکھ سال پہلے ہمارے سب سے ابتدائی اجداد نمودار ہوئے، جو نہ مکمل بندر تھے اور نہ ہی مکمل انسان۔ انہوں نے سیدھا چلنا شروع کیا۔ 2 ٹانگوں پر چلنے سے ان کے ہاتھ آزاد ہو گئے تاکہ وہ خوراک اٹھا سکیں اور سادہ اوزار استعمال کر سکیں۔ یہ ایک چھوٹا قدم تھا، مگر اس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ تقریباً 25 لاکھ سال پہلے ایک نئی نسل سامنے آئی، جسے ہومو ہیبیلیس کہا جاتا ہے، یعنی ہوشیار انسان۔ انہوں نے پتھر کے پہلے اوزار بنائے، ہڈیاں توڑ کر گودا نکالا اور گوشت کاٹنے کے لیے نوکدار کنارے تراشے۔ کچھ ہی عرصے بعد ہومو ایرکٹس وجود میں آئے، جو لمبے اور مضبوط تھے۔ انہوں نے تقریباً 10 لاکھ سال پہلے آگ پر قابو پایا۔ آگ نے انہیں گرمی، حفاظت اور کھانا پکانے کی سہولت دی، جس سے ان کے دماغ بڑے ہوئے اور زندگی طویل ہوئی۔ یہ ابتدائی انسان موہم جوبی تھے، جو افریقہ سے نکل کر ایشیا اور یورپ تک پھیل گئے۔ لاکھوں سال بعد یورپ کی برفانی دنیا میں نیاندرتھالز پھلے پھولے۔ انہوں نے پناہ گاہیں بنائی، اپنے مردوں کو دفن کیا اور حتیٰ کہ فن بھی تخلیق کیا۔ لیکن تقریباً 3 لاکھ سال پہلے افریقہ میں ایک اور نسل وجود میں آئی، ہومو سیپینز یعنی جدید انسان۔ ان کے پاس جدید زبان، تخلیقی صلاحیت اور تعاون کی غیر معمولی طاقت تھی۔ انہوں نے غاروں میں تصویریں بنائی، لکڑی اور ہڈی کے اوزار تیار کیے اور پیچیدہ معاشرے قائم کیے۔ چند ہزار سال میں وہ افریقہ سے نکل کر دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے۔ ہومو سیپینز نیاندرتھال سے زیادہ دیر تک زندہ رہے
اور آخر کار زمین کو ہمیشہ کے لیے بدل ڈالا۔ پھر تقریباً 12,000 سال پہلے ایک انقلاب آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ کھیتی باڑی کی دریافت ہوئی۔ دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان لوگوں نے گیہوں اور جو کی کاشت شروع کی، بکریاں اور بھیڑیں پالی اور مستقل بستیوں میں رہنا شروع کیا۔ کھیتی باڑی نے اضافی خوراک فراہم کی جس سے آبادی بڑھنے لگی اور کچھ لوگ روزمرہ کی بقا کی جدوجہد سے آزاد ہو کر دستکاری، تجارت اور دوسرے کام کرنے لگے۔ اس سے سماجی درجہ بندی اور نئے ہنر جنم لینے لگے۔ تقریباً 4000 قبل مسیح تک یہ بستیاں دنیا کے پہلے شہروں میں بدل گئیں۔ جنوبی میسوپوٹیمیا میں ایک قوم جسے آج ہم سومیری کہتے ہیں، اس نے شاندار آبادیاں قائم کی۔ انہوں نے کچی اینٹوں سے بنے بڑے مندروں، نہروں اور مصروف منڈیوں کے ساتھ عظیم شہر بسائے۔ انہوں نے سب سے پہلے تحریری ایجاد کی جسے کیونیفارم کہا جاتا ہے تاکہ تجارت اور ٹیکس کے ریکارڈ رکھ سکیں۔ انہوں نے پہیہ بنایا، 60 کے عدد پر مبنی ریاضی ایجاد کی اور پیچیدہ قوانین مرتب کیے تاکہ معاشرہ چلایا جا سکے۔ سومیری ہی وہ پہلی قوم تھی جس نے دریاؤں، زمین اور آسمان پر حکومت کرنے والے خداؤں کو نام دیے۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ ان کی دنیا کو خدائی طاقتیں چلا رہی ہیں۔ دراصل ہزاروں سال پہلے ہمارے اجداد ایک ایسی دنیا میں رہتے تھے جسے وہ سمجھ نہیں پاتے تھے۔ ایک دنیا جو گرج، آگ، طوفان، سیلاب اور زندگی اور موت کے پراسرار چکروں سے بھری ہوئی تھی۔ چونکہ ان کے پاس سائنس نہیں تھی، وہ ان سب کے لیے ایک ہی وضاحت سوچ سکتے تھے۔ ضرور کوئی نادیدہ طاقتیں ان سب کے پیچھے ہیں۔ بجلی کی ایک کڑک صرف موسم نہیں تھی، بلکہ آسمانی روح کا غصہ سمجھی جاتی تھی۔ کوئی دریا جب طغیانی کرتا تو اسے دریا کے دیوتا کی برکت سمجھا جاتا۔ ہر صبح سورج کا نکلنا محض روشنی نہیں، بلکہ ایک عظیم ہستی کی طاقت تھی جو دنیا کو زندگی دے رہی تھی۔ اس کے اولین شواہد ہمیں پتھر کے دور میں ملتے ہیں، تقریباً 30,000 سال پہلے کے، جب انسانوں نے غاروں کی دیواروں پر جانوروں کی تصویریں بنائی اور اپنے مردوں کو دفنانے کے ساتھ ان کے ساتھ اوزار، کھانے پینے کی چیزیں اور زیورات بھی رکھے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتے تھے، اور شاید ان نادیدہ روحوں یا خداؤں پر بھی جو اس پوشیدہ دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ بعد میں جب لوگ کھیتی باڑی کرنے لگے تو ان کا انحصار بارش، زرخیز زمین اور سورج کی روشنی پر بڑھ گیا۔ اچھی فصل کے لیے انہوں نے رسومات، دعائیں اور نذریں دینا شروع کی تاکہ قدرتی طاقتیں خوش رہیں۔ زمین کو ماں دیوی سمجھا جاتا تھا جو فصلیں اور زندگی عطا کرتی تھی۔ جب پہلی تہذیبیں وجود میں آئی جیسے سومیری، تو یہ عقائد مکمل مذہب کی شکل اختیار کر گئے۔ ہر قدرتی طاقت کو ایک دیوتا کا روپ دیا گیا۔ آسمان کو انو، زمین کو کی، طوفان کو انلیل اور دریاؤں کو مقدس سمجھا گیا۔ ان کے شہروں کے بیچوں بیچ عظیم مندروں کی تعمیر کی گئی جہاں پجاری قربانیاں پیش کرتے اور رسومات ادا کرتے تاکہ خداؤں کو خوش رکھا جا سکے۔ وہ سمجھتے تھے کہ آسمان میں ہم آہنگی کا مطلب زمین پر خوشحالی ہے۔ یہ کہانیاں وقت کے ساتھ پھیلتی رہیں اور نئے نئے سامراجوں تک پہنچی، خاص طور پر ایسیرینز اور بابلیوں تک، جنہوں نے طاقتور خداؤں، کائناتی جنگوں اور مقدس قوانین کی یہ روایات آگے بڑھائیں۔ مزید مغرب میں مصریوں نے خدائی کا اپنا تصور بنایا۔ وہ سورج کو راہ کے طور پر پوجتے، نیل کو زندگی کا سرچشمہ مانتے اور اپنے فرعونوں کو انسانی شکل میں خدا سمجھتے تھے۔ ان کے عظیم اہرام اور مندر ابدی زندگی کی علامت تھے۔
موت اور دوبارہ جنم کی ان کی کہانیاں پوری تہذیبوں کے عقیدے کو تشکیل دیتی تھی۔ ادھر مشرقی بحیرہ روم کے کنارے یونانیوں نے بھی میسوپوٹیمیا اور مصر سے کئی خیالات حاصل کیے۔ انہوں نے اپنی دنیا کو ایسے خداؤں سے بھرا جن میں گرج، سمندر، محبت اور جنگ کے دیوتا شامل تھے، جو کوہ اولمپس پر رہتے تھے۔ یہ خداؤں کو کائنات کے حکمران ہی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ایسے وجود بھی جو انسانی خواہشات اور کمزوریوں کا عکس تھے۔ لیکن چھٹی صدی قبل مسیح میں ایشیائے کوچک کے ساحل پر واقع شہر میلیٹس میں ایک شخص تھیلیز نے مختلف انداز میں سوچنا شروع کیا۔ اس نے کائنات کو دیکھ کر یہ نہیں پوچھا کہ خداؤں کی مرضی کیا ہے، بلکہ یہ سوال کیا کہ دنیا کس چیز سے بنی ہے۔ اس نے دیو ملائی وضاحتوں کو رد کیا اور یہ نظریہ پیش کیا کہ فطرت کی ہر چیز ایک بنیادی مادے سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کے نزدیک وہ مادہ پانی تھا، زندگی کا سرچشمہ اور تمام اشیاء کی بنیاد۔ یہ ایک انقلابی خیال تھا کہ کائنات کو خداؤں کی مرضی کے بجائے قدرتی اصولوں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تھیلیز نے انسانی سوچ کا ایک نیا موڑ متعارف کرایا۔ سومیریوں، بابلیوں اور مصریوں کی دیو مالائی کہانیوں سے نکل کر انسانیت نے فلسفہ اور سائنس کی طرف پہلا قدم اٹھایا، جہاں سوال آسمان کے بجائے خود دنیا سے کیے جانے لگے۔ چھٹی صدی قبل مسیح میں تھیلیز نے جب عقل سے سوال کرنے کی چنگاری جلائی تو اس کے بعد کئی دوسرے مفکر بھی اس راستے پر چل نکلے۔ اس کے جانشین انیکسیمینڈر اور انیکسیمینیز نے نئے سوال اٹھائے۔ یہ ابتدائی فلسفی جنہیں میلیشیائی مکتبہ فکر کہا جاتا ہے، طوفان، زلزلوں اور ستاروں کی حرکت کے پیچھے فطری اسباب تلاش کرنے لگے۔ تاریخ میں پہلی بار انسانی عقل نہ کہ خدائی حکم بلکہ دنیا کو سمجھنے کی کنجی بننے لگی۔ اگلی صدیوں میں یہ سوچ پورے یونان میں پھیل گئی۔ فلسفی اس پر بحث کرتے رہے کہ حقیقت کس چیز سے بنی ہے، تبدیلی کیسے ہوتی ہے، اور کیا کائنات کی کوئی ابتدا ہے یا یہ ہمیشہ سے موجود ہے۔ پیتھاگورس نے نمبروں میں ہم آہنگی دیکھی اور یقین کیا کہ ریاضی کائنات کو سمجھا سکتی ہے۔ ہیراکلیٹس نے کہا کہ سب کچھ بہاؤ میں ہے اور کچھ بھی ہمیشہ ویسا نہیں رہتا، جبکہ پارمینڈیز نے دلیل دی کہ تبدیلی محض ایک دھوکہ ہے۔ یہ خیالات جرأت مندانہ تھے، بعض اوقات ایک دوسرے کے مخالف، لیکن سب نے مل کر انسانی سوچ کو نئی دنیا کی طرف دھکیل دیا۔ 5ویں صدی قبل مسیح تک توجہ کائنات کی فطرت سے ہٹ کر انسان کی فطرت پر آ گئی۔ ایتھنز، جو جمہوریت اور بحث و مباحثے کا شہر تھا، اس میں سقراط گلیوں میں پھرتا اور چونکا دینے والے سوال کرتا: انصاف کیا ہے؟ نیکی کیا ہے؟ ایک انسان کو کیسے جینا چاہیے؟ وہ مانتا تھا کہ اصل دانش مندی اپنی لا علمی کو تسلیم کرنے اور اپنے عقائد کو بار بار پرکھنے میں ہے۔ اس کی مسلسل سوال کرنے کی عادت نے اس کے بہت سے دشمن بنا دیے، اور 399 قبل مسیح میں شہر نے اسے زہر کا پیالہ پینے کی سزا دی۔ اس کی موت نے اسے فلسفے کا شہید بنا دیا اور اس کے شاگردوں کو اس کا مشن جاری رکھنے پر مجبور کیا۔ ان میں سب سے نمایاں افلاطون تھا، جس نے اکیڈمی کے نام سے ایک عظیم تعلیمی ادارہ قائم کیا۔ افلاطون نے محسوس کیا کہ ہماری نظر آنے والی دنیا کے پیچھے ایک اور جہان ہے، جہاں خوبصورتی، انصاف اور سچائی کے مکمل نمونے یعنی فارمز موجود ہیں، جو ہماری ادھوری دنیا کو شکل دیتے ہیں۔ اس کا ماننا تھا کہ معاشرے کی رہنمائی صرف فلسفیوں کو کرنی چاہیے، کیونکہ صرف وہی انصاف کے ساتھ حکومت کر سکتے ہیں جو حکومت کے طالب ہوں۔ اس کی تحریریں، جو اکثر مکالموں کی صورت میں تھی اور ان میں سقراط شامل ہوتا تھا، مغربی فکر کی بنیادیں بن گئی۔
افلاطون کا سب سے ذہین شاگرد ارسطو تھا، جس نے فلسفے کو علمی اور مشاہداتی رخ دیا۔ اس نے فطرت، منطق، سیاست اور اخلاقیات کا مطالعہ کیا، پودوں اور جانوروں کی درجہ بندی کی، حکومتوں کا تجزیہ کیا اور سائنس کی بنیادیں رکھی۔ ارسطو کے نزدیک علم کسی خیالی تصور سے نہیں بلکہ غور و فکر اور محتاط مشاہدے سے آتا ہے۔ اس کا اثر صدیوں تک گونجتا رہا۔ قرون وسطیٰ کی تعلیم اسلامی فلسفے اور جدید سائنس تک کو متاثر کرتا رہا۔ یوں تھیلیس سے جس نے سوال کیا کہ دنیا کس چیز سے بنی ہے، سقراط تک جس نے پوچھا انسان کو کیسے جینا چاہیے، اور پھر افلاطون اور ارسطو تک جنہوں نے مغربی فکر کے عظیم ستون تعمیر کیے، انسانیت سمیری دیوملائی سے بہت آگے نکل آئی تھی۔ وہ دور جب ہر راز کی وضاحت خداؤں سے لی جاتی تھی ختم ہو کر عقل و فکر کے دور میں بدل گیا، جہاں خود انسان کائنات کے راز کھوجنے لگا۔ لیکن ہر چیز کی ایک قیمت ادا کرنی ہوتی ہے، اور اس روشن خیالی کی قیمت فلسفیوں کو اپنی موت سے چکانی پڑی۔ قدیم ایتھنز میں فلسفی سقراط پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ نوجوانوں کو بگاڑ رہا ہے اور شہر کے خداؤں پر یقین نہیں رکھتا۔ حقیقت میں وہ لوگوں کو روایتی عقائد پر سوال اٹھانے اور خود سوچنے کی ترغیب دیتا رہا۔ جو طاقتور لوگوں کے لیے خطرہ بن گیا، اسے مجرم قرار دیا گیا اور زہر کا پیالہ پینے پر مجبور کیا گیا۔ اس نے سکون سے موت قبول کی اور آزاد سوچ کا شہید بن گیا۔ اس کی موت نے دکھا دیا کہ خداؤں کو چیلنج کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ چند صدیوں بعد الیگزینڈریا کی ہائپیشیا، جو ایک شاندار ریاضی دان اور فلسفی تھی، عقل اور علم کی علامت بن گئی۔ عیسائی شدت پسندوں نے اس پر جادوگرنی ہونے اور مذہبی فساد پھیلانے کا الزام لگایا۔ ایک مشتعل ہجوم نے اسے سڑکوں پر بے رحمی سے قتل کر دیا۔ اس کی موت نے یہ ظاہر کیا کہ کس طرح مذہبی شدت پسندی نے قدیم علم کو دبا دیا۔ قرون وسطیٰ میں چرچ کی تعلیمات پر سوال اٹھانے والوں کو آگ میں جلائے جانے کا خطرہ ہوتا تھا۔ جیورڈانو برونو ایک اطالوی فلسفی تھا، جس نے کہا کہ کائنات لامحدود ہے اور بے شمار دنیاؤں سے بھری ہوئی ہے۔ اس نے مسیحی عقائد پر شک کیا۔ انکوائزیشن نے اسے کافر قرار دیا۔ برسوں کی قید اور اذیت کے بعد اسے روم میں زندہ جلایا گیا، لیکن اس نے اپنے خیالات سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ گیلیلیو گیلیلی نے کہا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ یہ خیال بائبل کے خلاف سمجھا گیا۔ اس پر مقدمہ چلا اور اذیت کے خوف سے اسے اپنے خیالات سے توبہ کرنے پر مجبور کیا گیا۔ پھر بھی اسے باقی زندگی نظر بندی میں گزارنی پڑی۔ اگرچہ وہ بچ گیا، مگر دنیا کے سب سے بڑے دماغوں میں سے ایک کی خاموشی نے دکھایا کہ مذہبی عقائد کو چیلنج کرنے کی قیمت کیا ہے۔ 19ویں صدی میں چارلز ڈارون کو اپنی ارتقاء کی تھیوری پر شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے قتل تو نہیں کیا گیا، مگر اس کے خیالات کو کفر کہا گیا۔ اس پر حملے ہوئے اور وہ سماجی تنہائی کا شکار ہوا۔ اس کا کام مذہبی عقائد کی بنیادیں ہلا گیا، اور آج بھی ارتقاء پر بحث جاری ہے۔ جدید دنیا میں بھی خداؤں کو نہ ماننا یا ان پر سوال اٹھانا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں توہین مذہب یا لادینیت کے الزام میں لوگ آج بھی قید یا قتل کیے جاتے ہیں، کبھی ہجوم کے ہاتھوں اور کبھی حکومت کے حکم سے۔ آج بھی خداؤں کو چیلنج کرنا کسی کی آزادی یا جان چھین سکتا ہے۔ انسان کی کہانی ایک لمبے سفر کی طرح ہے، جو کائنات کی ابتدا سے شروع ہو کر آج تک جاری ہے۔ یہ سفر آگ اور پتھروں سے شروع ہوا، پھر زندگی کے پہلے ننھے جراثیم، سمندروں کی دنیا، زمین پر قدم رکھنے والے پہلے جاندار، عظیم ڈائناسور، پھر بندر نما آبا اور آخر کار ہم انسانوں تک پہنچا۔
راستے میں ہم نے دیوتاؤں اور قدرتی طاقتوں کو مانا، مندروں اور احرام بنائے، اور پھر ہمت کی کہ ان سب پر سوال اٹھائیں۔ کچھ لوگوں نے اپنی جان دے کر سچ بولنے کی ہمت کی، کچھ نے قید اور اذیت برداشت کی، مگر انہی قربانیوں نے ہمیں سوچنے اور سیکھنے کی آزادی دی۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ علم اور سوال کرنے کی ہمت ہی نے ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیا، اور آج بھی اگر ہم سچائی کی تلاش جاری رکھیں تو ہم نہ صرف اپنے ماضی کو سمجھ سکتے ہیں بلکہ ایک بہتر مستقبل بھی بنا سکتے ہیں۔